کوشش کی ہے کہ پی ٹی وی کی پریزنس، پی ٹی وی کی آؤٹ ریچ کو برقرار رکھا جائے، بلکہ جتنا بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھایا جائے۔ جہاں تک تقریر میں نکات کے حوالے سے تعلق ہے اس کا، دیکھیں کشمیر ہمارا ایک روایتی جو سٹانس ہے اس پہ وہ اقوام عالم کے سامنے میرے خیال میں تسلسل کے ساتھ وہ بات جو ہے اس کی میسیجنگ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، کسی قسم کی حکومت ہو پاکستان میں، کشمیر کے ساتھ ایک ان ویورنگ سپورٹ اور کمٹمنٹ جو ہے وہ دراصل جو آکوپائڈ کشمیر میں انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی بہن رہ رہے ہیں اور خاص کر ان مظالم کا فور فرنٹ پہ ہندوستان کی پوری ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے مورائل کے لیے، ان کی کمٹمنٹ کو رینیو کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمیں اگر کچھ بھی نہ کہنا ہو اور صرف کشمیر پہ کہنا ہو تو تب بھی ہمیں یو این جی اے کے کسی اجلاس کو کسی بھی طور پہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر کا شکار ہے، اس پہ ہماری یقیناً ایک چند نکات اس پہ بات ہوگی۔ اسلاموفوبیا ایک اور ایسا ایریا ہے جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا پورا مسلم ڈائسپورا جو اپنے اپنے ممالک چھوڑ کے خصوصی طور پہ امریکہ، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں یہاں پہ مقیم ہیں، انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ اس میں ان کو مختلف قسم کے تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تعصبات ان کے لباس کے حوالے سے ہیں، وہ تعصبات ان کے طرز زندگی کے حوالے سے ہیں، وہ تعصبات ان کے عقائد کے حوالے سے ہیں۔ ایسے ایماندار اور ڈیسنٹ لوگ جو اپنے خاندانوں کو حق حلال طریقے سے ان کو یہاں پہ بھی پالتے ہیں اور پیچھے اپنے خاندانوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ اس قسم کے تعصبات کا معاشرے میں سامنا کریں، اور بسا اوقات ان کی صدا اور ان کی آواز ان جگہوں تک نہیں پہنچتی جہاں پر ہمیں بطور ریاستی نمائندہ ایک ایکسس حاصل ہو گئی ہے، ایک جگہ ہمیں وہاں پہ مل گئی ہے۔ تو اس صدا کو، اس آواز کو وہاں سے لے کر یہاں تک ٹرانسمٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اخلاقی اور سیاسی اور آئینی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ جو آپ کی حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کا بھی احاطہ کریں گے، تذکرہ کریں گے؟ آپ نے بہت سے اکنامک میجرز جو انڈرٹیک کیے ہیں۔ پاکستان کے جو اکنامک ریوائول پلان ہے اس کے حوالے سے ضرور ہم تذکرہ اس کا تقریر میں ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے، خصوصی طور پہ جو ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو ہے اس کے خط و خال بنیادی طور پہ کیا ہیں، ان کی طرف اشارتاً گفتگو ہوگی، اور یہ ہمہ جہت کوشش کریں گے کہ مختلف پہلوؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے اس تقریر کا احاطہ رکھا جائے۔ اچھا وزیر اعظم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ڈالر کے حوالے سے پاکستان میں آپ کی جو پالیسیز ہیں، جو اسمگلنگ اس کی روک تھام کے لیے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس کا آپ کی آئی ایم ایف کے حکام کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کا کوئی تذکرہ رہا وہاں پہ؟ جی، اس کا تذکرہ بڑے مثبت انداز میں رہا، اور آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی تھی ان کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ جو انلیگل کرنسی ٹریڈ ہے اس پہ پہلی مرتبہ کسی حکومت نے ایک جامع انداز میں اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو آرٹیفیشل انسٹیبلٹی تھی وہ ایڈریس ہوئی، اور ان سے دوران گفتگو یہی پتہ لگا کہ ایسے انتظامی معاملات جن میں قانونی طور پہ پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ریگولیٹری انفورسمنٹ کی طرف جائے، اس میں کبھی بھی انہوں نے دخل اندازی یا دراندازی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور وہ محض اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی صحت ہے وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہو، لوٹ کے آئے، اور جو پیسہ انہوں نے ہمیں اس مد میں دیا ہے بطور ریاست اس کا تحفظ یقیناً وہ چاہتے ہیں، اور ہم بذات خود بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک
جو ریفارم ایجنڈا ہے پاکستان کا، اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے، جس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے سوالات ہیں، جس میں ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا ہے، ریونیو جنریشن کرنی ہے، اپنی ہم جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے، سائز آف دا گورنمنٹ کو درست کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن ہمارے ایجنڈے پہ ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو معیشت کی پاور سیکٹر میں اور اصلاحات لانے کی بات ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اکنامک ریوائول پلان کا حصہ ہوں گی، اور جس کی طرف فنڈ اور ملٹی لیٹرل باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایک اعتماد میسر آیا، اور وہ بڑے مثبت انداز میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے چند پیشن گوئیاں بھی کی ہیں اور کافی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جناب وزیر اعظم، بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بات چیت کوئی ہوئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کی حکومت ان کے ساتھ ان ٹچ تھی، آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے، میڈیا سے بھی کل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF کی خواہش ہے کہ جو مخیر طبقات ہیں ان پہ ٹیکس عائد کیا جائے، اور جو پاکستان کے طبقات جو اتنے فعال نہیں ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کو گنجائش ان کے لیے نکالی جائے۔ تو کوئی اس حوالے سے کوئی بریک تھرو کی توقع رکھی جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جو بڑی بات ہے، اس کے ساتھ ہمارے اور فنڈ کے اپروچ میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ہی یہی کہ کیسے اپنے پسے ہوئے طبقے کو وہ مراحت فراہم کی جائیں جہاں سے ان کی روزمرہ کی زندگی نسبتاً آسان ہو، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور ان پہ اللہ کا ایک خصوصی انعام ہے، وہ اپنا حصہ اس میں سے دیں، اور اس حصے میں جو یہ پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے معاشی طور پہ، ان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کے لیے چند حل تجویز کیے جائیں۔ اس میں یقیناً بجلی بھی ظاہر ہے ایک اہم پہلو ہے اس کا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہوں گے وہ نسبتاً کوئی شاید بہت بڑے بل نہ ہوں، اور وہ نسبتاً کم بل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ اہم نقطہ ہے وہ جو پاور سیکٹر ہے اس کی اصلاحات کا ہے۔ جب تک ہم اس کی اصلاحات کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم یہ جو ٹرانسمیشن اینٹیٹیز ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، یہ ماڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت خود مہنگی بجلی بناتی ہے، پھر اس کو آگے سستی بیچتی ہے، پھر اس میں سے کچھ بجلی چوری ہو جاتی ہے، پھر اس میں کچھ مس مینج ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم پہ سود بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جو IPPs کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں، وہ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم نے ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے۔ اب ایسے معاشی اکنامک سینس کیا اس طرح کی ٹرانزیکشن کی بنتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتی۔ اس طرح اگر 50 سال مزید بھی ہم اسی سائیکل میں اس رویے کے ساتھ رہے تو پاکستان کی معیشت کو کسی نے اگر اٹھان کا دعویٰ کرے گا تو وہ سمپلی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں خود سے بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے، اور اس سچ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کی اصلاحات فوری طور پہ اس نگران حکومت میں ہم اس کی شروعات کریں، اور جو بھی آنے والی حکومت ہوگی جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا وہ اس کو لے کے چلے اور اس کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائے، تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو مسئلہ ہماری معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری انڈسٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سماجی مسائل جڑے ہوئے ہیں، یہ حل ہو جائے۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب، آپ ایک پاکستان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے سیلاب آنے کے بعد کہ وہ سارا کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا، پاکستان بڑا شکار ہوا اس کا، تو اس سلسلے میں فنڈز جو تھے جنریٹ ہوئے تھے وہ ٹرانسفر ہونے کا کوئی بات چیت آپ کی ہوئی؟ کوئی سلسلہ؟ یہ بالکل بہت ہی اہم نقطہ تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ کل آلموسٹ $10 بلین کی پلیجز ہمیں ہوئی تھی۔ ہماری جتنی بھی انٹریکشن ہے وہ یہ اس میں سے ایک نقطہ یہی ہے کہ ان پلیجز کو کے اگینسٹ جو ڈیزائن کرنے تھے پروجیکٹس، وہ پروجیکٹس ڈیزائن بھی ہوں، اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے، اور ہم انشور کرا سکیں کہ وہ ٹینجیبل فائنینشیل اسسٹنس میں کنورٹ ہو، اور سادہ الفاظ میں کہ وہ یقینی بنایا جائے کہ جو وعدے اور وعید ہمارے ساتھ کیے گئے تھے اس کے نتیجے میں وہ رقم کی منتقلی بھی پاکستان میں ہو، اور وہ انتقال جو رقم کا ہو وہ ان
طبقات پہ خرچ کی جائے جو کہ متاثرین سیلاب تھے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی لائیولیہڈ روزگار تباہ ہو گیا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. تو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل زندگی میں ان کو ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے آ رہے ہیں، انہی پہ وہ رقم خرچ ہو. وزیر اعظم صاحب، ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 193 ممالک کے مندوبین آتے ہیں. بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو خالصہ رہنما کے قتل کے بعد ایک سفارتی تناؤ پایا جاتا ہے، بہت سے مبصرین سے ہماری یہاں پر گفتگو ہوئی سفارتی سے، ان کی یہ رائے تھی کہ بھارت اس وقت دفاعی پوزیشن پہ ہے اور ان کا چہرہ، ہم تو انہیں بھگت رہے ہیں، ہم تو ان کے چہرہ ہمارے سامنے تو بے نقاب ہے، لیکن وہ اس وقت دفاعی پہ ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کیپٹلائز کریں. آپ ماشاءاللہ کلیئرٹی آف تھاٹ رکھتے ہیں فارن افیئرس پہ. ویسے تو ماشاءاللہ یو آرٹیکولیٹ اسپیکر، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ کی پیٹھ پیچھے بھی بات ہوتی ہے. کیا آپ اس موقع پہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جو بھارت نے ایک سافٹ امیج اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، جو کیموفلاج ہے، اب وہ کینیڈا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر نے بھی اس بات پہ کی، یورپی ممالک میں بھی رائے پائی جاتی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تناؤ کو، اور پاکستان اپنا مقدمہ اس سے جوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں انور صاحب، ایک تو جو آبجیکٹو سٹینڈنگ ہے بھارت کی اور اس کے امیج کی اور اس کی برانڈ کی، میں سمجھتا ہوں یہ خالصتان کے رہنما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے، وہ معصوم تھے، اس لیے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں. جس بھی انسان کی، معصوم انسان کی جان لی جائے، یہ ایک جرم عظیم ہے. اور قرآن حکیم کے الفاظ میں اٹس ٹینٹاماؤنٹ، یہ مترادف ہے اس کے کہ پوری انسانیت، اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے. تو بھارت نے بطور ریاست انسانیت کا قتل کیا ہے کینیڈین سوائل پہ، کینیڈین سرزمین پہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کیا ہم اس کو اٹھائیں گے؟ ہم مختلف حوالوں پہ ضرور اٹھائیں گے، اور اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ ہم ہندوستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو حقیقت گھناؤنی چھپی ہوئی ہے ہندوتوا کی سیاسی ایجنڈے کے پیچھے، جس میں فیشزم اور شوونزم بہت ڈیپ روٹڈ ہے، یہ اتنا خطرناک فینامنا ہے کہ یہ پورے خطے کو اور خطے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ دنیا کو بھی جنگ کے آگ کے شعلوں میں لپیٹ سکتا ہے. یہ ایک انسان فرد واحد کو مارنے کی حد تک مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اس بڑے مسائل کو اور بڑے مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کل کا فورم تو ایک موقع ہے، اس پہ بھی جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور بات کریں گے. اس کے علاوہ کئی مواقع آئے ہیں اور اس پہ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ بڑے کھل کے اس پہ ہم نے اظہار کیا ہندوتوا کی سیاست اور اس کے جو جی اس میں ہماری ٹیم پوری موجود تھی اور ان کی ٹیم بھی تھی اس طرف سے. اور ہم نے کینیڈا میں جو سکھ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن رہنما کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور ہندوتوا کی جو پالیٹکس ہے اس کے جو اثرات خطے میں اور خصوصی طور پہ اس کے جو اثرات میرے صوبے بلوچستان میں آئے ہیں، وہاں پہ جس قسم کی قتل و غارت گری ہم نے دیکھی ہے، جہاں پہ براہ راست ہندوستان کی ریاست جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شکوک ہے، ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں شواہد موجود ہیں. ہم نے ان کے سرونگ آفیسر کو اپریہینڈ کر کے جو ہے پکڑا ہے. ہم تو یہ چہرہ اور یہ جو سائیڈ ہے ہندوستان کی وہ بھگت رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ویسٹرن کیپٹلز کو یہ ہٹ کر رہا ہے. ہمارے کہنے سے زیادہ جب وہ خود کہیں گے تو ہم یقیناً ان کو تانے نہیں دیں گے کہ ہم تو کہا کرتے تھے. ہم تانا زنی کو ایوائڈ کریں گے، لیکن ان کی ری انفورسمنٹ ضرور کریں گے کہ آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، دیر آیت درست آیت، یہ جو خطرہ ہے اس کو بھانپیں، سمجھیں اور اس کو روکنے کی تیاری کریں. آپ نے ایک دو جگہ پہ ذکر بھی کیا مختلف فورمز کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے، جو ٹی ٹی پی اور داعش ایک دفعہ پھر ابھر رہے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے پاکستان کیا کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی
عالمی برادری سے کیا توقع رکھتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی اپنی صلاحیت پہلے اچھی خاصی ہے کہ وہ اس چیلنج کو از خود نمٹ سکتا ہے اور نمٹ رہا ہے. پاکستان ایک سکسیسفل کیس سٹوری ہے کہ اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کے جتنے آپریشنز ہیں اس میں نہ اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کو چیلنج ہونے دیا، بلکہ ایک یونین کاؤنسل بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں رہا ہو لمبے عرصے تک. ایسا ہوا ہے کہ ایریا آف انفلوئنس انہوں نے کریٹ کیا ہے، لیکن اس ایریا آف انفلوئنس کو ڈینائی کیا گیا، اور اس ڈینائل کے بعد ان کی ہٹ سبٹاج اور ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو موجود ہے، جو گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹیریٹری کنٹرول کر لی ہو، اور جس کی وہ بے پناہ خواہش اور کوشش رکھتے ہیں. یہ ڈومیسٹک کیپیسٹی جو ہمارے خاص طور پہ ملٹری اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور ہم اس کا استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ریجنل اپروچ ہے، جو افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان بہت کلوز کوآرڈینیشن میں ہے، بڑی اوپن کمیونیکیشن میں ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمارے لیے آج اس کی شدت میں تھوڑا سے زیادتی ہوگی اور اضافہ ہوا ہوگا، لیکن پورا خطہ اس سے کنسرن میں ہے. ان کی بہت ڈیپ وریز ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ان کی طرف پلٹ کے آ سکتا ہے. تو آلریڈی پاکستان ان کے ساتھ معاونت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اس اپروچ کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی ہم ایک پیج پہ ہیں. سر آپ نیو یارک میں موجود ہیں، صدر جو بائیڈن کے شاہی میں بھی آپ نے شرکت کی. میں جاننا چاہوں گا پاک امریکہ تعلقات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے متعدد بار مختلف فورمز پہ چین کے حوالے سے، جو چین اور پاکستان کا اشتراک ہے، اس سے سوالات بھی ہوئے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے، کیا خدشات پائے جاتے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن میں پاک چین ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور جو ہمارے تعلقات ہیں پاک یو ایس کے جو نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، کس نہج پہ ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو چائنا آبسیشن ہے وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس میں بڑھاوا آ رہا ہے. میری اپنی ریڈ یہ ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس کمی جو آ رہی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ریئلٹی چیکس یہاں پہ موجود ہیں، اس نظام میں موجود ہے. یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اکیڈیمیا ہے، یہاں پہ انٹیلیجنشیا ہے، یہاں پہ ایک فری میڈیا ہے جو کہ واچ ڈاگ کا کام کر رہا ہے، اور وہ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں چائنا کو، اس کی اکنامک جو رائز ہے، اس کا جو ملٹری رائز ہے، کیا یہ اینیمیٹی ہے، کیا یہ ایڈورسری ہے، کیا یہ کمپٹیشن ہے. مختلف الخیال لوگ پائے جاتے ہیں. عمومی طور پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بائی اینڈ لارج امریکن سوسائٹی میں یہ کنسنسس آ رہی ہے کہ یہ ایک کمپٹیٹو انوائرمنٹ تو ہے، لیکن اس وقت بھی اس کو ایڈورسری یا اینیمیٹی کی کیٹیگری میں ڈکلیئر کرنا، اس میں فوائد سے زیادہ نقصانات ہوں گے. ایسے میں یقیناً ان طاقتوں کی طرف، مڈ سائز پاورز کی طرف جیسے پاکستان ہے، باقی خطے میں طاقتیں ہیں، ان پہ بھی نظر ہوگی کہ اس پورے اسٹریٹجک جرنی، کمپٹیٹو جرنی میں ان کا کیا کردار ہوگا. کیا وہ ہمیں یا ہمارے بلاک کو اسٹرینتھن کریں گے، یا جو ہمارے مخالف کا جو بلاک ہوگا اس کو اسٹرینتھن کریں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے، جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. ہماری چائنا کے ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹریٹجک آل ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈشپ کا ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چائنیز کاسٹ پہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیزائن کریں گے، ڈیولپ کریں گے، تو وہ شاید پاکستان کے جو لیجیٹمیٹ نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں رہا. کیا ہم ہر چیز کو ایسے انداز میں دیکھیں گے کہ وہ چائنیز آؤٹ لک جو دنیا کا ہے اس پرزم سے ہی ہوگا؟ ایسا کسی ملک نے نہ کیا ہے، نہ پاکستان کرے گا.
پاکستان کے ویسٹ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بہت سارے ڈائیورسفائیڈ ایریا میں تعلقات ہیں. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر یو ایس ہے. ہمارے اراؤنڈ 1 ملین ڈائسپورا جو ہے وہ امریکی سرزمین پہ رہتے ہیں اور بہت افیکٹو کمیونٹی ہے جو ہوسٹ کمیونٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جو بیک ہوم ہے ان کمیونٹیز کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ہمارے آج بچیوں کی جو سب سے فیوریٹ درسگاہیں ہیں وہ امریکہ میں ہیں. بچے ہمارے ییل، ہارورڈ، کولمبیا آنا چاہتے ہیں اور بالکل درست ریزنز کے لیے آنا چاہتے ہیں. ہمیں حصول علم کے لیے، ہمیں جو امریکہ کی R&D کا سٹرکچر ہے، جو سائنٹیفک وہ انڈیورز اس کے ہیں، جو اس کے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم خود ایک ٹرانزیشنل جمہوریت ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ایک سیٹلڈ جمہوریت بنے. اس میں بھی ہمارا اشتراک جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ قرابت داری کا اور قریب ہونے کا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ہم اس کاسٹ پہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے آل ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کو کسی بھی صورت اپنے سے دور کریں یا ان کو اپیز کرنے کے لیے ہم ان سے دوری اختیار. ایسا نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں کہ اب دوسری سائڈ کو بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے، وہ ہندوستان جو ویسٹ کی اسٹریٹجک گود میں بیٹھ کے چائنیز رائز کو روکنا چاہ رہا ہے، کیا وہ اس کا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ختم ہو گیا ہے؟ کیا اس کا چائنا کے ساتھ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ اگر وہ نہیں ہوئی ہے اور امریکہ یا ویسٹ جو ہے ہندوستان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بڑی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن پاکستان سے ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے اپنے تعلقات یا ڈاؤن گریڈ کر دے یا کم کر دے. ایسا شاید اب بڑے پریگمیٹک ہو کے سوچا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ سفیر میں اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ بھی کریں گے، ڈیزائن بھی کریں گے اور اس کی ایگزیبیشن بھی ہوگی. مجھے آپ سے جب بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں 2024 میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے. یور ٹیک سر. جی بہت خوب، مبارک ہو پورے قوم کو. یہ لوگوں کے جو ذہن میں غلط فہمیاں سیاسی حلقوں میں یا جو قیاس آرائیاں تھیں، آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیے، قیاس آرائیوں کو رسپونڈ کرنا خیر حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن صرف یہی کام نہیں ہوتا. ہمارا کام یہ ہے آئینی طور پہ کہ ہم جو کانسٹیٹیوشنل کی ڈیمانڈ ہے، جو اسسٹ کرنا ہے اس پروسیس میں، اس پہ اپنا فوکس رکھیں. جو فائنینسز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اویلیبل کریں، جو سیکیورٹی کی ارینجمنٹ ہے پولنگ ڈے سے پہلے، پولنگ ڈے کے دوران اور ایون پولنگ ڈے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. اور باقی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار قیاس آرائیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب محض اس پہ ہی تو اکتفا نہیں کیا جا سکتا. یہ حصہ ہے نظام کا، یہ چلتا رہے گا. سر وی وش یو بیسٹ آف لک. جو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں، آل آئیز آن اٹ. آپ کا بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے. تھینک یو. بہت شکریہ. ویئرز، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے ہم نے خصوصی گفتگو کی. ایک دفعہ پھر ہم اس کے ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کا بہت ہی بزی اسکیجول ہے، اس میں انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور جو اہم سوالات تھے اس دورے سے متعلق. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ خصوصی گفتگو آپ نے لائیو ملاحظہ کی.